الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون۔ انتہائی نزدیک والے اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، بے شک نیک لوگ راحت و نعمت میں ہوں گے، پلنگوں پر بیٹھے نظارہ کریں گے۔ سامعین، آج ہماری سورہ المطففین کی آیہ مبارکہ نمبر 23 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی علیین کے حوالہ سے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بے شک ابرار لوگ جو ہیں وہ علیین میں ہوں گے۔ اب علیین کیا ہے اس کی وضاحت کل تفصیل سے آپ نے سماعت کی کہ وہ ایک محفوظ جمع شدہ تحریر ہے، اور اس محفوظ جمع شدہ تحریر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک محفوظ مقام کا تعین کیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یشہدہ المقربون، کہ یہ جو نیک اعمال اور خوبصورت ان کے اعمال صالحہ ہیں، اس پر اللہ کے مقربین گواہ ہیں۔ اب انسان جب عمل کرتا ہے، انسان جب نیکی کرتا ہے، تو اس پر کون گواہ ہے، کون مقربین گواہ ہیں؟ اب یہ بڑی اہم بات ہے اور قابل توجہ بات ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے آسمانوں کی جانب چڑھایا جاتا ہے، اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کے پاس اس نیکی کو محفوظ کروایا جاتا ہے۔ اب یہ جو مقرب، سوال ہو سکتا ہے کہ کون سے مقرب ہیں جو نیکی پر گواہ ہیں؟ کس کو اللہ نے اتنا قرب کا مقام دیا ہے جو نیکی کی گواہی دیتا ہے اور نیکی کا گواہ بنتا ہے؟ فرمایا یشہدہ المقربون، ان مقربین میں سے ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی ذات جس کو اللہ تعالیٰ نے قرب کا مقام دیا ہے، وہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب یہ وہ فرشتہ ہے، ویسے تو آپ کی اور بھی بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں، ان ڈیوٹیوں پہ آپ مامور ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیں جی، قرآن پاک کی طرف توجہ رکھیں۔ اب اس کی ڈیوٹیوں میں یہ ہوائیں چلانا بھی ہے، بارش برسانا بھی ہے۔ اب اس میں بعض علماء کا اختلاف بھی ہوا کہ یہ معاونت کرتے ہیں جناب سیدنا میکائیل علیہ السلام کی۔ یہ بات درست ہے کہ یہ ہوائیں، یہ بارش، یہ آندھی، یہ چلاتے حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام ہی ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن ان کی معاونت میں کہتے ہیں کہ ان کی ایک مین ڈیوٹی جو ہے وہ سور پھونکنے کی ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت وہ ناقور میں پھونکیں گے، پھر جب سب کو دوبارہ زندہ کرنا ہے پھر وہ پھونکیں گے۔ ان کی میجر جو ڈیوٹی ہے وہ تو قرآن و حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے، لیکن یہ ایک اضافی جس اعزاز انہیں اللہ نے دیا ہے کہ ایک قرب کا مقام ان کا یہ ہے کہ وہ جب ایک بندہ مومن یا نیک انسان، صالح آدمی یا کوئی ایسا گناہ گار شخص جو نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کو فوراً حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس محفوظ کروا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث شریف میں آپ کو سنا دوں آپ کے ذوق کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی میری امت کا امتی کوئی نیکی کرتا ہے، جب کوئی میرا امتی نیکی کرتا ہے تو فرمایا اس کی نیکی کا جو نور ہے وہ آسمانوں میں پھیل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ آسمانوں میں نیکی کا پھیلنے والا نور اس قدر روشن اور چمکدار ہوتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اندھیری رات ہو اور اس کے بعد پو پھوٹتی ہے اور سورج کی روشنی
پوری دنیا پر پھیل جاتی ہے، اور جہاں سورج ہوتا ہے وہ سارا علاقہ جگہ روشن ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے میں اندھیرا تھا، روشنی ہو گئی۔ فرمایا جب بندہ مومن نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی پورے آسمان کو روشن کر دیتی۔ سبحان اللہ، کتنا سبحان اللہ یہ کرم ہے، اور کتنی خوش بختی ہے، کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان کی وہ نیکی آسمان کو روشن کرتی ہے۔ جب وہ اچانک روشنی جاتی ہے، آسمان منور ہوتا ہے، تو ملائکہ وہاں جو ڈیوٹی کر رہے ہیں، کئی ہزار ملائکہ ہیں جو ہر آسمان پہ، ایک ان کے داخلی دروازے پہ ہے، وہاں پہ الگ ہیں، اس کے بعد دربان الگ ہے، اس کے بعد اندر اور ملائکہ وہ الگ ہیں۔ تو ملائکہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں دوسرے ملائکہ سے، یہ روشنی کہاں سے آئی؟ یہ اچانک یہ روشنی کدھر سے آئی؟ وہ کہتے ہیں جی کسی مقرب فرشتے سے پوچھو، جبریل علیہ السلام سے پوچھیں، ان سے پوچھیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں تو وہی کا میرا ذمہ ہے، نیکیاں محفوظ کرنے والے جس کے پاس گواہی کے طور پہ قرب کا اللہ نے مقام دیا ہے وہ جناب حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام ہے، ان سے پوچھتے ہیں یہ روشنی کس چیز کی ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں زمین پر اللہ کے ایک بندے نے نیکی کی ہے، اس کے نور نے پورے آسمان کو جگہ کو بھی بڑھا دیتے۔ اسی طرح بالکل ایسا ہی معاملہ ہے، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، میں آپ کو تفسیر سکھا رہا ہوں، آپ کو روشنی دے رہا ہوں۔ ظاہر ہے علوم میں سب سے بڑا علم تو یہی ہے، باقی تو بہت چھوٹے ہیں اور حیض ہیں، اصل علم تو یہی ہے جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، اور سارے علوم کا مخزن یہی قرآن ہے۔ سائنس لے لو، کیمسٹری لے لو، فزکس لے لو، میڈیکل لے لو، طب لے لو، ریاضی لے لو، حساب و کتاب لے لو، جو بھی آپ لے لیں، سارے کچھ تمام علوم کا مرکز اور اصل جو مین پاور ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ یہ بات طے ہے، صرف مسلمان ہی کہہ رہے یہ بات غیر مسلم بھی اب مان چکا ہے، وہ مان چکے اس بات کو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب مرحوم کا اللہ ان کی مزار پہ قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اس نے بہت بڑا تحفہ دیا پاکستان، ہم نے گھر سے کچھ نہیں اس کو دیا، لیکن وہ بہت کچھ دے گیا۔ آپ یہاں تشریف لائے اسمال ٹاؤن میں، جامعہ رضویہ میں جہاں پڑھتے تھے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا بڑا عقیدت کا رشتہ تھا۔ تو وہ باتیں بھی اپنی سنا رہے تھے تحقیق کی، تو وہ اٹامک انرجی کے حوالے سے ایٹم بم جب نے بنایا اس پہ بات کی، تو کہتے ہیں جی مفتی صاحب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں۔ کہتے کہ میرا استاد تھا، انگریز تھا، گورا تھا، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، اس سے میں پڑھتا تھا، تو اس کا ایک روم تھا، وہ ہر وقت اس کو لاک رکھتا، اس میں کسی کو ہمیں جانے نہیں دیتا۔ کہتے مجھے نا ایک سسپینس پڑ گیا کہ یہاں کوئی خاص اس کی چیز ہے اٹامک انرجی کے حوالے سے جو یہ ہمیں بتانا نہیں چاہتا۔ کبھی موقع ملا نا عبدالقدیر تو اس کے اندر ضرور جانا، دیکھنا اس نے اندر کیا چھپا ہے۔ کہتے ایک دن ایسا ہوا جانا کہ مفتی صاحب ان کا لاک لگانا وہ بھول گئے، ڈاکٹر صاحب پروفیسر ہمارے وہ گورا، کہیں وہ نکل گیا تو مجھے موقع ملا، میں فوراً تالا کو کھلا تھا، میں اندر چلا، میں نے دیکھا کمرہ خالی ہے، کچھ بھی نہیں، میں بڑا حیران، اچانک دیکھا تو ایک الماری میں بک پڑی، جب میں نے اس کو اٹھایا نا تو قرآن پاک تھی، قرآن پاک تھا۔ کہتے جی اس نے پورے قرآن کو مختلف کلر سے آیتوں کو انڈر لائن کیا ہوا، ہائی لائٹ کیا ہوا، میں نے جلدی جلدی دیکھا، جادو تاکہ وہاں ہے، دیکھتا 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 اس نے کہیں سے کوئی چیز کہی، دس ہے پروف دس ہے پروف دس، ساری چیزیں لکھی۔ کہتے میں بھر کے داری جلدی جلدی سے کر رہا ہوں۔ کہتے جب میں سورۃ الفیل پہ پہنچا نا تو اس پہ اس نے لکھا ہوا کہ دس سورہ پروف دا اٹامک انرجی اینڈ دا ایٹم بم، یہ سورہ جو ہے نا یہ ایٹم بم کو ثبوت کرتی ہے، اس کا ثبوت ہے۔ میں حیران کہ سورۃ الفیل یہاں سے یہ اس نے ایٹم بم ثابت کیا اور ایٹم بم بنایا ہے۔ کہتے اب بات تو پتہ چل ہی جانی ہے، میں نے پوچھنا ضرور ہے اپنے استاد سے۔ کہتے میں نے ان سے پوچھا، میں نے بتا دیا کہ جی میں آپ کی ایبسنس میں آپ کی پرمیشن کے بغیر گیا ہوں، اس کے لیے میں سوری اپولوجائز کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرا گیا، تم نے سچی بات تو کی ہے، آپ پوچھو کیا سوال ہے۔
کہ انہوں کا سوال یہ کہ میں نے سارے مقام دیکھے لیکن ایک مقام جو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے سورۃ الفیل پہ لکھا کہ یہ سورہ ثابت کرتی ہے اٹامک انرجی کو اور اٹامک بم کی پاور کو ثابت کرتی ہے. آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے ایٹم بم بنایا سورۃ الفیل پڑھنے کے بعد. میں نے ایٹم بم سورۃ الفیل پڑھنے کے بعد بنایا. کہتے کیسے نہیں؟ کہتے جب میں نے اس کو پڑھا نا تمہاری کتاب کو, پھر اس کی میں نے ایکسپلینیشن لی, کہیں سے انگلش منگوائی میں, تو وہ جو آیت تھی نا کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل, اور اس کے بعد جو الفاظ تھے فجعلہم کعصف مأکول, کہ ابابیل آئے, اور ابابیل کی کہتے ہیں وہ چھوٹے سے پرندے ہوتے ہیں ممولا, اس کے منہ میں کہتے ہیں کیا پتھر ہونا تھا, اتنی سی تو اس کی چونچ ہوتی ہے, تو ہلکا سا اس کے اندر تھا کوئی ذرہ پتھر کا, کہ وہ جب گرا ابرا ہاتھی اور سارے ہاتھیوں پر, تو اس نے ان کو ایسا بنا دیا ہاتھیوں کو, انسانوں کو, کہ جیسے کھایا ہوا بھس ہوتا, وہ ختم ہو گیا. تو میں نے سوچا یہاں اس جگہ پر ایسی ضرور کوئی نہ کوئی پاور ہے کہ وہ ہلکی سی لیکن وہ بڑے بڑے لوگوں کو تباہ کر دیا. اس نے ہاتھی کو تباہ کر دیا. کہتے پھر میں نے سفر کیا, وہاں گیا, وہاں سے کہتے میں نے کچھ پتھر لیے سنگریزے لیے باریک باریک وہاں سے, اور لے کے آیا, اس پر میں نے ایکسپیریمنٹ کیا, پھر اس کو میں نے شوٹ کیا. اس نے واقعی بڑی بڑی چیزوں کو, کہتے سب سے پہلے اس کا تجربہ کتے پہ کیا, ہلکے سے, تو پہلے کتے کو جو ہی لگا تو فوراً اس کی مئی پہ وہ سارا ہی جل گیا, ختم ہو گیا. کہتے وہاں سے میں نے ثابت کیا کہ جس پرندے کے چونچ میں وہ ہلکی سی سنگریزہ تھا, اس میں اتنی پاور تھی کہ اس نے ہاتھی سمیت بندے کو ختم کر دیا اور کھایا ہوا بش کر دیا. تو ان کو اکٹھا کر کے میں نے پھر اس پہ ریسرچ کی, اور میں نے ایٹم بم تمہاری کتاب کی سورۃ الفیل سے بنایا. میں نے کیا ہم اصل میں قرآن کے تحقیقی موضوعات سے بہت کچھ دور ہیں. ہماری زیادہ دوڑ کیا ہے, آپ سن لیں, مجھے شرم آتی جملہ بولتے ہو. ہماری دوڑ کیا ہے, مر رہے بندہ تو صبح یاسین پڑھو, ہاں جی بہت ہو گیا جی قرآن کا نکال. ہماری یہی دوڑ ہے نا جی. اور بھائی یہ دوڑ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس وقت قرآن یاد آتا ہے جب کوئی مر رہا ہو یا مرنے کے قریب ہو یا مر چکا ہو. ان سے زیادہ زندہ لوگوں کو قرآن کی ضرورت ہے. جب آپ ینگ ہیں نا, جوان ہیں, صحت مند ہیں, فٹ ہیں, اس وقت قرآن کی زیادہ ضرورت ہے بوقت مرگ سے. اس کو پڑھ کر اپنی جوانی کو حسین بنائیے, اس کو سیکھ کر سمجھ کر اپنی جوانی کو اللہ کی محبت میں مستغر کر لیجیے. اور پھر آپ کی جب جوان انسان اللہ کے دین کے لیے, قرآن کے لیے محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو یقین جانیے در جوانی توبہ کر دن شیوائے قلم بری, یہ قلمروں والا کام, یہ قلمروں والا کام ہے. ہم جب بھی کوئی بات ہوگی ان کی تو معدن کہتے ہیں, مجھے دکھ ہوتا ہے یہ جملہ سن کر. میں نے کئی بار سنا, اور ٹھہر جاؤ جی علی ہندی کے لیے عمر ہے, کیا افسوس ہے, علی ہندی کے لیے عمر ہے. اور نہیں علی ہندی کے لیے عمر ہے. میں نے کہیں نہیں پڑھا پورے دین میں, جتنی میری مطالعہ اور میری زندگی ہے دین سیکھنا ہوں, کہ لکھا ہو کہ نیکی کے لیے کوئی عمر ہوتی ہے, اور یہ فلانے کی فلاں عمر میں جاتی ہے. کسی کو پتا ہے کسی کی عمر کا؟ کسی کو پتا ہے؟ یا پتا ہے کہ آپ یہ جملہ کیوں بولتے ہیں؟ یہاں کو یہ جملہ بولے اس کو ٹوکیں, اللہ سے توبہ کرو. یہ غیر شرعی جملہ ہے, یہ غیر شرعی جملہ ہے, اور اللہ کے غصے کو دعوت دینے والا جملہ ہے. بچپن سے اپنی اولاد کی تربیت کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو. 7 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے کہ نابالغ؟ نابالغ ہی ہوتا ہے نا جی, نابالغ ہی ہے نا, اس پر شریعت کے احکام تو فرض نہیں ہے. تو پھر اللہ کے رسول نے یہ کیوں فرمایا اس کو ترغیب دو؟ یہ کیا ہے؟ یہ ٹریننگ ہے, یہ تربیت ہے, کہ بچپن سے اس کی تختی پر یہ چیز لکھ دو. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو کیا فرمایا؟ مار کے پڑھاؤ اسے مار کے پڑھاؤ. اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے آپ ضرور مارتے ہوں گے بچوں کو, پر میں نے شاید کوئی بات ایسا نہیں سنا جنہیں نماز پیچھے کر مارے ہو. ہاں جی,
یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ میں غلط بات کہہ رہا ہوں. غلط ہے تو کہہ دیجیے آپ نے غلط کہا ہے. سکول کے لیے بچے کے ہر پاپڑ پھیلنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہاں جی اس کے لیے صبح اس کو جگا بھی لیتے ہیں. جیسے کہیے نا فجر ٹائم کیا کریں جی وہ بچہ رہا دیر سے سوائے آنکھ نہیں کھلی. سکول ہے جناب دو دوپہری ہوتی ہے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا. جناب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ٹینکی سے بٹھا کے پیچھے بہ بھی نہیں سکتے. ٹینکی تک کو بٹھا کے ابا جی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ضرور لے کے جائیں یہ نیکی ہے اجر ہے اس پہ بھی اجر ملے گا. لیکن نماز کے لیے بلانا اس پہ زیادہ اجر ملے گا. جب باپ ہی ایسے لیم ایکسکیوزز کرے گا تو بچہ تو پہلے اور زیادہ کرے گا. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے والدین کی ذمہ داری ہے اپنے اولاد اور بچوں کو دین کی تربیت دیجیے. اب واپس آئیے وہ مقرب اور نیکی کی میں بات کر رہا تھا. ان الابرار لفی نعیم. یہ بات لمبی ہو جائے گی اس پہ پھر انشاءاللہ یہ لمبا موضوع ہے اس پہ پھر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا